پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں بھارت اور امریکہ کا سینٹرل رول ہے. کیا چاہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ اسی طرح لڑتے بگڑتے رہیں گے یا سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ سوال صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سوال بھارت کے لیے بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. یہ اگر بھارت نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے فرام اے بگ نیشن ٹو اے گریٹ نیشن، گریٹنس اسی وقت اس کا امکان ہوتا ہے جب آپ کوئی ایسے فیصلے کرتے ہیں، ایسے دور رس فیصلے کرتے ہیں جن کے قوموں کی زندگیوں پہ بڑے ڈیپ اثرات ہوتے ہیں. کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں انڈیا سے؟ میرے علم میں کوئی نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، بلکہ میں تو اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کہیں پر کوئی اس طرح کی اسپیکولیشن یا کانسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے. ایون اگر ٹریک ٹو ڈپلومسی بھی کرنی ہوتی ہے وہ بھی اعلانیہ طور پہ ہوتی ہے، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک نہیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ کوورٹ انداز میں نہیں ہوتی ہیں. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے کیا آپ کی لڑائی ہے؟ خبریں چھپتی رہتی ہیں. میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. کہتے ہیں اب بہت شدید آپس میں اندرونی کوئی اختلافات ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال کہ میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب جام کمال صاحب کو تبدیل کرنے کا عمل تھا، اس عمل میں وہ حمایتی تھے کہ ان کو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لائی جائے، اور میں اس کیمپ میں تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں آنی چاہیے. یہ یقیناً بات چیت تھا. ہے آپ کی ان سے؟ جی کیوں نہیں، جی بالکل ہے. پہلے تو آپ باپ میں سرگرم تھے، تو وزارت عظمیٰ کے بعد کیا دوبارہ وہی سیاست کریں گے یا کچھ اور کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، میں باپ کی بنیادی رکنیت سے اور سینٹ کی رکنیت دونوں سے بطور نگران وزیر اعظم میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اور میں نے سینٹ کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دیا اور باپ سے بھی استعفیٰ دیا. نہ میرا مستقبل میں اس جماعت کی طرف دوبارہ لوٹنے کا کوئی ارادہ ہے. کیا کریں گے؟ جب یہاں سے ریٹائر ہوں گا دیکھوں گا کہ کیا مواقع ہیں، کیا سیاسی مواقع ہیں، کیا سماجی مواقع ہیں، اس کے آپ تو مطابق فیصلہ. افغانستان کے پڑوس میں رہے، افغانستان میں اونچ نیچ ساری آپ نے دیکھی. یہ جو تازہ ہمارا افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے دہشت گردی کا، تو اس کا توڑ کیا ہے؟ اگر ہم حملے کرتے ہیں تو پھر اس کی جوابی کارروائیاں بھی ہوں گی، حملہ نہیں کرتے تو دہشت گردی ہوتی ہے. تو اس سے کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ میرے خیال میں شاید پہلی مرتبہ افغانستان کے ساتھ ہماری بڑی ریشنل پالیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. چاہے افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو، چاہے افغانستان کے ساتھ آمد و رفت کے حوالے سے، لوگوں کے آمد و رفت کے حوالے سے پالیسی ہو، اور ٹیررزم پہ بھی ہماری جو کلیئر پوزیشن ہے، وہ دونوں اطراف پہ میرے خیال میں اب واضح ہوتا جا رہا ہے کہ فیوچر ڈائریکشن یا ٹریجیکٹری کیا ہوگی. مجھے امید یہ ہے کہ افغان سائڈ، خصوصی طور پہ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے، ہیبت اللہ صاحب ہیں، اور ان کے جو اطراف میں ہمیں بڑے پازیٹیو امیدیں ہیں ان لوگوں سے. تو یہ جو تھیوری چل رہی تھی کہ وہاں اٹیک ہوں گے یا ڈرونز منگوائے جا رہے ہیں، یہ تھیوریاں ہوتی ہیں. میں آپ کو دوبارہ عرض کر دوں، ہم نے یہ ان پہ بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی کی جان جو ہے نا، وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور اس کے لیے ہم تمام جو ٹولز ہوں گے ان کو بروئے کار لائیں گے. ایون اٹیک ان افغانستان؟ نہیں، یہ ہم نے انڈیکیٹ نہیں کیا. ہم محتاط گفتگو کر رہے ہیں. وہ ہمارے ہمسایہ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہم نے رہنا ہے یہیں پر اس خطے میں. اس حقیقت کا ہمیں بھی ادراک ہے، ان کو بھی ادراک ہے. ہم انہیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ چیلنج ہے ہمارے لیے جو ہمارا ریڈ لائن ہے. اس کو کسی صورت ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہوں جو وہاں پر پنپ رہے ہوں، وہاں پہ پھل پھول رہے ہوں، اور وہاں سے آ کے ہمارے لوگوں پہ حملہ آور ہوں، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، عام عوام ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہم وقتاً فوقتاً اس کو ریئیکٹ کریں گے، اس کو رسپونڈ کریں گے.